بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری ٹاکس میں خوش آمدید۔ ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر کی جگہ کلاس لینے چلا گیا۔ تھکن کے باوجود کامیابی کے موضوع پر طلباء کو لیکچر دیا اور پھر ہر ایک سے سوال کیا، ہاں جی تم نے کیا بننا ہے؟ ہاں جی آپ کیا بنو گے؟ ہاں جی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا منزل ہے؟ سب طلباء کے ملتے جلتے جواب ڈاکٹر، انجینئر، پولیس، فوجی، بزنس مین۔ لیکن ایسے لیکچر کے بعد یہ میرا روٹین کا سوال تھا اور بچوں کے روٹین کے جواب، جن کو سننا کانوں کو بھلا اور دل کو خوشگوار لگتا تھا، لیکن ایک جواب آج بھی دوبارہ سننے کو نہ ملا۔ کان تو اس کو سننے کے متلاشی تھے ہی، مگر روح بھی بے چین تھی۔ اینک لگائے بیٹھا خاموش گمسم بچہ، جس کو میں نے بلند آواز سے پکار کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، ارے میرے شہزادے، آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ بھی بتا دو۔ کیا آپ سر تبسم سے ناراض ہیں؟ بچہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا، سر میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور کلاس کے دیگر بچے ہنسنے لگے۔ اس کی آواز گویا میرا کلیجہ چیر گئی ہو، روح میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ پھر پوچھا، بیٹا آپ کیا بنو گے؟ سر میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ ادھر اس کا جواب دینا تھا اور ادھر میری روح بے چین ہو گئی، جیسے اسی جذبے کی، اسی آواز کی تلاش میں اس شعبہ تدریس کو اپنایا ہو۔ بیٹا آپ ڈاکٹر، فوجی یا انجینئر کیوں نہیں بنو گے؟ سر امی نے بتایا ہے کہ اگر میں نور الدین زنگی بنوں گا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ جو لوگ ڈنمارک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی آواز بلند اور لہجے میں سختی آ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ادھر کلاس کے اختتام کی گھنٹی بجی اور میں روتا ہوا باہر آیا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج ماؤں نے نور الدین زنگی پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں اور اساتذہ نے نور الدین زنگی بنانا چھوڑ دیے ہیں۔ میں اس دن سے آج تا دم تحریر اپنے طلباء میں پھر سے وہ نور الدین زنگی تلاش کر رہا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ اس ماں نے اس بیٹے کو کس نور الدین زنگی کا تعارف کروایا ہوگا؟ یہ واقعہ پڑھیے اور اپنے بچوں میں ایک عدد نور الدین زنگی قوم کو دیجیے۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے آ رہا تھا، اور پھر چند لمحے انہیں یاد آیا جس میں سرکار دو عالم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت دمشق کا مدینے سے رستہ 45 سے 40 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 14 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ
کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں مگر دو مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور دو چار ضرورت کی اشیاء، کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے ایک سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتاتا ہے کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مأمور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام تر سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی قبر کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہ کرے۔ دوست، امید ہے آپ کو آج کی یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ تو مزید سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔